اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھٹکڑی سے کسی کی نظر اتارنا جائز ہے؟ اس طرح کے جو ٹوٹکے چل رہے ہیں نا جی، اگر اس میں کوئی شرکی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں غلط ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو۔ جب وہ ایک کردستانی یہاں بت بنا کے چلا گیا تھا نا پوری قوم کو، تو میں نے اس وقت پھر بتایا تھے کہ طریقہ علاج کون کون سے ہیں۔ ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، ہربل ہے، اور یہ جھاڑ پھونک بھی، یہ بھی یعنی دنیا میں علاج مانا جاتا ہے۔ بس ہمیں یہ ہے کہ شرکی الفاظ نہ ہو۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے، یعنی جو اس کے پاس اس طرح کے معاملات ہیں اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں۔ البتہ کسی دوسرے مذہب کی ریلیجس ایکٹیویٹی نہ ہو، ساری ایکٹیویٹیز منع نہیں ہے، ریلیجس ایکٹیویٹیز، اور شرکی الفاظ نہ ہو تو آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مزار قائد پر جانا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو باقیوں پر جانا کیوں جائز نہیں؟ میں نے تو اجازت دے دی ہوئی ہے بھائی، یہ تو پرچی پرانی ہوگی، میں تو رجوع کر چکا ہوں کہ مزاروں پہ جائیں اور وہاں اونچی آواز سے کہیں کہ یہاں جو دفن ہے اللہ اس کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے، جو یہ چھپ چھپ کے کرتا رہا لوگوں سے، جو لوگوں کے سامنے کرتا رہا، سارے گناہ معاف کر دے۔ ہاں، وہاں والے آمین نہیں کہیں گے، ہاں جنازہ پڑھیں گے تھوڑا، اسی صرف غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ جائیں بھائی، کون؟ اصل مسئلہ ہے کہ یہ اڈے بنے ہوئے ہیں برائی کے اور رسول اللہ کی نافرمانی کے، اس وجہ سے قبروں میں جانے کا حکم ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، قبروں پہ جاؤ، آخرت کی یاد ہے۔ تو ہمیں مزاروں پہ جانے سے کوئی چیز مانے نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ جا کے وہاں سے مانگتے تھے، اور بے حیائی کے وہ اڈے بنے ہوئے تھے، بہترین قسم کی چرس، نشاور چیزیں وہ آپ کو مزارات پہ، ظاہر ہے جی بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں نا چرسوں کے اوپر، ہاں ڈیوٹیاں دیکھ رہے کہ سب تو بہترین چرس تو ادھر ملتی ہے جن کی ڈیوٹیاں ہیں ان شہروں میں۔ کیا شیشے کا دروازہ بھی ستھرا ہوگا؟ اس میں سے گزرنے والا شخص نظر بھی آتا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، مسئلہ کوئی ایشو نہیں ہے، ستھرا ہوگا، بشرطے کہ وہ ایک انگلی جتنا موٹا شیشہ ہونا چاہیے، پھر وہ ستھرا شمار ہوگا۔ باقی رہ گیا سامنے نظر آ رہا ہے بندہ، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی؟ ستھرا بھی جو آپ نے رکھا ہوا ہے تو 1.5 فٹ ہے، وہاں سے تو فزیکلی بندہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ تو صرف اترے سے حصے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے نا، باقی تو اگو ہی لانگ رہا ہوتا ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ ستھرا رکھنے سے بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے، کوئی سلمانی ٹوپی آ جاتی ہے اس کے سر کے اوپر، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو شیشہ ستھرا ہے، اتنا موٹا ہو، 1 انگلی جتنا، اور 1.5 ہاتھ، جو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اونٹ کی جو پالان ہے نا اس کو بھی سترے کے طور پہ استعمال کر لیا کرتے تھے۔ تو اس کی ہائٹ چونکہ اتنی ہوتی ہے نا، وہ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں نا تاکہ کمر پہ لوڈ نہ آئے، وہ اونٹ کی پالان، تو وہ 1.5 فٹ 1 ہاتھ، شری ہاتھ جسے کہا جاتا ہے، آدھا گز، تو اتنی اونچی ہو تو وہ آپ کا سترا شمار ہوگا۔ جیسے مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار نے دین کو متعارف کروایا اور ہمیشہ اسلامی نظام و خلافت کی بات کی، موجودہ نظام مسلمانوں کی سوچ، او یار یہ پرانے سوال ہیں۔ پاکستان میں نظام خلافت، اسلامک سسٹم ان پاکستان، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، ایک پوری ڈاکٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ رش کی وجہ سے لوگ خانہ کعبہ کی اصلی عمارت کے علاوہ سڑک پر نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ عمل تو درست ہے، لیکن صفیں متصل ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اندر جگہ ہے اور آپ جو ہے وہ باہری مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح صفیں بچھا رہے ہیں، یہ تو خلاف سنت ہے۔ صف کا متصل ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنا سفر بچانے کی خاطر بھی سڑک کے اوپر ہی صفیں ڈال دیتے ہیں۔ بھائی ادھر کرنے کیا گئے ہوئے ہو؟ اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جاتے ہیں یہ لوگ حرمین شریفین، نماز کا سلام پھرتے ہی ہوٹل میں آ جاتے ہیں، واپس ہوٹل میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ 15 دن کے لیے وہاں گئے ہوئے ہو۔ حج اور عمرے والے کا کیا کام ہے کہ وہ ہوٹل میں آ کے بیٹھے؟ اسے تو چاہیے بھائی ایئر کنڈیشنڈ ہے مسجد، وہاں بیٹھے ذکر اذکار کرے، واش روم جانا ہے تو بہترین واش روم وہیں پہ اویلیبل ہے، ہوٹل میں آ کے کیا کرنا ہے؟ زیادہ کھانے کے لیے نکلنا ہے، وہ بھی حرمین کی وسینٹی میں پریمیسز کے اندر آپ کو بڑی سستی
کھانے کی چیزیں جو بھی اس ریٹ کے اعتبار سے وہاں کے اعتبار سے ہیں، اب تو تھوڑی مہنگائی ہو گئی ہے، وہ مل جاتی ہیں۔ ہوٹل میں جا کے کیا لینا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ حج عمرے کے لیے جائیں ان کا ہوٹل دور ہی ہونا چاہیے، تاکہ ان کے دماغ میں خیال ہی نہ آئے واپس جانے کا۔ آپ فجر کے بعد چلے گئے ہوٹل میں، زور تک آرام کر لیا، زور کے بعد آئیں تو عشاء پڑھ کے جائیں۔ کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ ٹائم ضائع کرنا ہے؟ فوراً باہر نکلنے کی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، آئے ہوئے ہو، بہترین فیسلٹی اویلیبل ہے، وہاں بیٹھو۔ جتنی بڑی زبانیں ہیں ان میں قرآن کے ترجمے اویلیبل ہیں وہاں پہ، ویسے تلاوت کرنی ہے تو قرآن حکیم اویلیبل ہے، اور نوافل پڑھ سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی اویلیبل ہے، کوئی ایشو نہیں اندر بیٹھنے میں۔ پھر بھی لوگوں کو بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر وہ سڑک پہ ہی نمازیں پڑھیں گے نا جی۔ البتہ جو بہت بوڑھے لوگ ہیں، حج عمرے کے لیے گئے ہیں، 10-15 دن پہلے ہی پہنچ گئے ہیں، ان کو یہی چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ بجائے، اگر ان کا ہوٹل دور ہے اور وہ حرمین میں جانے میں انہیں تردد ہے، یہ نہ ہو کہ وہ حج سے پہلے ہی اپنی اتنی انرجی ایگزاسٹ کر لیں کہ جب انہیں منا میں یا عرفات میں جانا پڑے تو بالکل ہی رہ جائیں۔ تو ان کے لیے یہی ہے کہ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہر ہوٹل کے اندر ایک ایک مسجد ہوتی ہے، یا ان محلوں میں مساجد لوکل موجود ہوتی ہیں، وہیں پہ نمازیں پڑھیں، تاکہ ایٹ لیسٹ جو بڑی ایکٹیویٹی ہے نا حج کی، اس کے لیے اپنی انرجی کو بچا کے رکھیں۔ میں بوڑھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور جب حج کر چکے ہیں تو پھر جتنا رسک لے سکتے ہیں لیں، لیکن اس سے پہلے رسک نہ لیں، کیونکہ کئی لوگ پھر چل کے پاؤں میں اتنی عادت نہیں ہوتی چلنے کی، پھر طواف پہ طواف اتنے زیادہ کر لیتے ہیں کہ پاؤں ان کے لیے پھر وہ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب ایکٹیویٹی کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت بالکل رہ گئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ حرم میں طواف والے لوگوں کے سامنے نوافل پڑھنے سے، پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہوا، یہ کس کا سوال ہے یار؟ اب پڑھو۔ ہاں جی، کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ رم کیا لکھا ہوا ہے؟ رم کیا چیز ہے؟ نہیں لمبی نہیں، یہ تو مذاق ہی نہیں، میں نے یہ لفظ پوچھا ہے صرف، ورنہ تو ہر بندہ میرے سے بات کرے گا، میں تو اگلے ہفتے اٹھوں گا۔ یہ رم لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ دم تو زبر کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، کیا سوال ہے؟ ایک لائن میں بتائیں۔ سوال یہ ہے کہ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جو کر لیتے ہیں وہ جو ادھر ہی نفل نہیں لیتے ہیں، تو جو طواف والے ان کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، نہیں، اس میں تو میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، نہیں گزر سکتے آگے سے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ طواف، میں سن لیے سوال، طواف والے جو لوگ ہیں نا جی، وہ طواف کرنے کے بعد جب نفل پڑھنے لگے تو اپنے سامنے کسی کو بٹھا لیا کریں۔ میں اپنی وائف کے ساتھ گیا تھا تو وہ سامنے اس کو بٹھا لیتا تھا، تو 2 نفل پڑھ لیے، وہ سترا ہوگی سامنے، پھر آپ بیٹھ جائیں اس سے پڑھا لیں۔ 2-4 گیم ہے تو ایک ایک بندہ آگے بیٹھتا جائے اور اس کے پیچھے وہ نفل پڑھتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ جو طواف والے گزر رہے ہوتے ہیں نا نمازی کے آگے سے، اس میں نمازی گناہ گار ہو رہا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ نیت کر رہے ہیں کہ طواف والے اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، وہاں پہ مینج کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سعودی عرب سے خبریں آ رہی ہیں امام کعبہ کے حوالے سے 10 سال قید ہوئی ہے۔ واللہ عالم جی، مجھے تو نہیں پتا یہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے، جو بھی ہے غلط ہے، بنو امیہ ہے جی، یہ کوئی ایسی خبر ہے کہ جس کے اوپر پریشانی ہو۔ میرا بیٹا آیا ہوا ہے ساتھ، اس کے لیے تو ہم بچوں کے لیے کوئی نصیحت کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے تو ہم نے کافی نصیحتیں کی ہیں، ابھی یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے عاقب فرید بھائی کے ساتھ، وہ آپ دیکھ لیں، وہ ساری ینگ جنریشن کے حوالے سے ہی ساری نصیحتیں میں نے کی ہیں، جو سوال انہوں نے پوچھے ہیں۔ اگر کسی شخص کو پیٹ وغیرہ کی بیماری ہو تو طواف کا بس وہ ایک بار وضو کر لے، اگر اس کا وضو نہیں ٹھہرتا تو ایک دفعہ ایک نماز کے لیے یا طواف کے لیے وضو کر لے تو وہ کافی ہے، بار بار اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نماز کے لیے ایک وضو، جب اگلی نماز کا وقت آئے تو اگلا وضو، ایک وضو کے ساتھ ایک طواف وہ کر لے، یعنی 7 چکر، اور اس کے بعد 2 نفل۔ قسطوں کا کام سود کا ہے یا حلال ہے؟ جی حلال ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے، چونکہ میں یہاں ورڈک دے رہا ہوں تو اگر کسی کو تفصیلی بات سمجھ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھر میں ہر دفعہ، یہ تو ہر دفعہ ہی 2 پرچیاں ہوتی ہیں قسطوں کے کاروبار پہ،
تو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں حلال اور حرام کاروبار، قسطوں کا کاروبار، اسلامک بینکنگ، تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، سورہ الممتحنہ اس کی تفصیل بتا دیں۔ تفصیل تو یہ ہے کہ یہ ابن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے، جس نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی مشرکین عرب کو، اور ان سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کے بدلے میرے جو اہل و عیال، میرا مال مکے میں ہے، اس کو تم نقصان نہ پہنچاؤ، کہ ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ رکھتے ہیں کہ مکے پہ چڑھائی کریں گے۔ اب تو رسول اللہ کے ساتھ یہ غداری تھی، صحابی بدری تھا لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کی اس نے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو بتا دیا کہ اس طرح فلاں قافلے میں ایک عورت ہے، وہ اس کا خط لے کے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ مشرکین عرب کے پاس خط پہنچ جاتا تو وہ جنگ کی تیاری پہلے ہی کر لیتے، تو اس زمانے میں تو یہ بڑی انفارمیشن تھی، یہ لیک ہو جاتی۔ تو نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھی اس میں شامل تھے، وہ اس پورے گروپ کے اندر۔ تو سیدنا علی نے اس عورت سے فرمایا کہ اپنا جو خط تمہارے پاس ہے یہ نکال دو، تو وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئی۔ سیدنا علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے خبر دی۔ حضرت علی کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ غیبی خبریں دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو اترواؤں گا، وہ خط نکال دو۔ جب وہ ڈر گئی کہ بھئی اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو اپنا جوڑا اس نے کھولا، اس میں سے وہ خط دیا۔ تو اس سے علم غیب کا بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا۔ حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ جوڑے میں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جوڑا کھولنا بیچی، ہاں جی، بڑے سے بڑا غوث ہو جی، وہ کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر ہے، وہ کہانیاں کرانیاں بند کرو۔ اگر مولا علی کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نکال کدھر ہی، ورنہ جاتے ہی کہتے ہیں کہ تیرے جوڑے میں نکال، میں تے دل دا حال بھی دیکھ لینا، بابے تے انج ایک نگاہ نال دیکھ لیندے نے ہر چیز۔ وہ جا کے رسول اللہ کی خبر بتا رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے بتایا تو ایسا ہی ہوگا، منو نہیں پتا۔ ہاں، تو اب جب وہ خط جو ہے وہ پہنچا رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کا ریئیکشن تو بڑا سخت تھا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں۔ تو اب حضرت عمر نے بالکل صحیح فتویٰ لگایا، نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو عمر، بدری اصحاب کی اللہ تعالیٰ نے پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ لیکن حضرت عمر سے توبہ نہیں کروائی کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے، کیونکہ انہوں نے شرعی حکم صحیح لگایا تھا، نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہے۔ اسی حدیث کو امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے اور اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تاویل کی غلطی کی وجہ سے کسی مومن کو منافق یا کافر کہہ دے تو اس پہ فتویٰ نہیں لوٹتا۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، اگر کسی نے کسی دوسرے کو کہا کافر، تو اگر کہنے والا درست ہے پھر تو وہی کافر ہوا جسے وہ کہہ رہا ہے، ادروائز کفر اس پہ لوٹ آئے گا۔ اس حدیث کی تعویل یہ ہے، یہ اس صورت میں ہے جب وہ کہنے والا اسے مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہہ رہا ہو۔ آپ پوچھیں گے اس کی پریکٹیکل مثال، میں ہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کو پتا ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس کے باوجود مجھے قادیانی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں انہیں تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے میرے بارے میں، یا میرے نام کے اندر جو مرزا آیا ہے اس کو پکڑ کے وہ کرتے ہیں، وہ تو میں دستا ہے میں منگولاں دی اولاد ہاں، تواڈے صوفی سارے منگولاں نے وڈے نے، ادو اللہ نے انہوں نے مسلط کیتا سی، ہن منگولاں نے اسلام قبول کر لیا تو ہن ویکھو تواڈے نال کی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ تعویل کی غلطی نہیں ہے۔ تعویل کی غلطی کیا ہے؟ جس طرح شیعہ کو لگی ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، وہ ان روایتوں کے اوپر رلائی کرتے ہیں جو ان تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تعویل کی غلطی ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہیں نا تو ہم کافر ہو جائیں، کیونکہ ہمیں تو وثوق سے پتہ ہے کہ وہ مومن کامل تھے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو تاریخی روایات جو جھوٹی گھڑی ہوئی آ گئی، جو اس کو لولا لنگڑا دین پہنچا، جس پہ اس کا اعتماد ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ان کی تکفیر کرتا ہے، اس پہ کفر نہیں لوٹے گا۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، ٹھیک ہے، یہ شرعی مسائل ہے۔ اور یہ میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ پبلکلی میں سامنے لے کے آؤں، ادروائز
سارے فقہا یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھ کے آئے ہیں. یہ حدیث عمار جو پبلکلی اب باہر آئی ہے, مطلب میرے کہنے پہ تو نہیں باہر آئی ہے, یہ پہلے سے ہی موجود تھی, ٹھیک ہے. لیکن جس طرح رفع الیدین کی حدیثیں مصیبت بن جاتی ہیں حنفیوں کے لیے, حدیث عمار جو ہے وہ اہل حدیث کے لیے مصیبت بن گئی, حنفیوں کے لیے بھی بن گئی, ساروں کے لیے بن گئی. تو چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پھر وہ اب حدیث کا تو کچھ نہیں کر سکتے, کبھی آئیں بائیں شائیں کریں گے, کبھی کچھ کہیں گے, کبھی کچھ کہیں گے. لیکن ظاہر ہے وہ جو اس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی تو ورتھ کوئی نہیں ہے نا. مطلب ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی میں حدیث کو نہیں مانتا, تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدیث عمار کو نہ مانو یا حدیث عمار کو مان لو. اس سے پھر یہ بات کی جائے گی کہ تو منکرین حدیث ہے, تو پہلے تجھے حدیث کا حجت ہونا ثابت کریں گے, تمہیں بتائیں گے حدیث کی اہمیت کیا ہے, سنت کی اہمیت کیا ہے. پک اینڈ چوز نہیں ہوگا, پھر مقدمے پہ بات ہوگی. تو یہ ابن ابی بلتہ کے بارے میں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا کہ ابن ابی بلتہ نے یہ جو غداری کی تھی منافقت کی وجہ سے نہیں کی تھی, دنیا کی محبت میں کر دی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسلم کی حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اس کی بنیاد پہ حضرت علی کے مخالفین پہ آپ منافقت اس لیے نہیں لوٹا سکتے کہ ہمیں ان کی دل کی کیفیت نہیں پتا کہ انہیں شیطان نے ورگلا دیا یا دنیا کی محبت میں ڈوب کے انہوں نے کیا, یہ جینوئنلی حضرت علی سے بغض کی وجہ سے کیا. اس کا فیصلہ تو وقت کا پیغمبر کر سکتا ہے. اب وقت کا پیغمبر وہاں موجود تھا, انہوں نے فیصلہ کر لیا. حضرت عمر نے تو فیصلہ جو کیا وہ ٹھیک کیا جب تک رسول اللہ وہاں موجود نہ تھے, لیکن اللہ کے نبی کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے. پھر اس کانٹیکسٹ میں سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار کوئی بھی ہو جائے, اللہ اور اس کے رسول سے آگے کوئی نہیں ہونا چاہیے, اور تمہاری دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے. یہ اصل میں اس کا پورا ہے. اس کے اوپر تو ہر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت, اس کانٹیکسٹ میں اور حدیثیں میں نے بیان کی ہیں. اپنے کسی پیر یا مالک کی جوتی چومنا کیسا ہے؟ مطلب اس سے کیا ہوگا, جوتی چومنے سے کیا ہوگا, کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے جو چوم رہا ہے تو چاٹ رہے. جب وہ کہتے ہیں ہم ان کے کتے ہیں دھر کے, تو کتے تو پاؤں چاٹتے ہیں تو چاٹنے دیں, آپ کا کیا لے رہے ہیں؟ شرعی طور پہ تو فضول حرکت ہے یہ. اور اگر یہ وہ جوتی حد رکوع کر کے جھک رہے ہیں تو وہ تو پھر حرام کی کیٹیگری میں ہے. اگر یہاں اٹھا کے ایسے چوم رہے ہیں تو پھر حرام کا فتویٰ نہیں لگاتے ہم, چوم لو. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹیاں نہیں 4 تھی. تو آیت مبالغہ کے وقت 3 رخصت ہو چکی تھی. جی اس طرح ہی ہے. تو صرف مولا علی ہی کیوں گئے, حضرت عثمان کیوں نہیں گئے؟ بھئی حضرت عثمان اہل البیت میں نہیں ہے نا, وہ تو رسول اللہ کے داماد ہیں نا. اہل البیت وہ ہیں جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کے خون یا دودھ کا رشتہ ہے. بیویاں بھی اہل البیت ہیں آنرری طور پہ, لیکن حقیقتاً نہیں, آنرری طور پہ. قرآن میں ان کو اہل بیت کہا گیا. حقیقتاً جو اہل بیت ہیں وہ ہیں جن سے آپ رشتہ توڑ نہیں سکتے. بیوی سے تو آپ رشتہ توڑ سکتے ہیں, اور یہی الفاظ زید ابن ارقم کے ہیں صحیح مسلم میں. جب ان سے پوچھا گیا غدیر خم کی حدیث میں کہ یہ اہل بیت کون ہیں, تو ان کا اہل البیت ہیں آل عقیل, آل عباس, آل جعفر اور آل علی. تو انہوں نے پوچھا تابعین نے کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن یہ والی اہل بیت نہیں ہیں. پھر انہوں نے مزید کھولا, جب انہوں نے مزید ان کو کریدا تو انہوں نے کہا نہیں, نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. اب یہ زید ابن ارقم کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا اس لیے کہ بیوی بعض اوقات کسی کے عقد میں کچھ عرصہ رہتی ہے, پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے, پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے. اگر وہ اہل بیت ہو تو ادھر ہی رہے نا. رسول اللہ کے اہل بیت وہ ہیں جو آپ کے خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور آل علی. اور یہ بھی سارے وہ ہیں بنو ہاشم جو ایمان لے آئیں. اگر ان میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے نا, وہ پھر آل البیت میں نہیں رہے گا. وہ سورہ ہود کے اندر آیا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا, انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اہل نہیں, اس کے اعمال ویسے نہیں ہیں, اس کے عقیدے ویسے نہیں ہیں. کیونکہ میرا اپنا یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھا, تو وہ قادیانی تھا, لیکن جو ہے وہ اپنے آپ کو سید کہتا تھا, اپنے نام کے ساتھ لکھتا تھا سید. تو اہل البیت وہ ہوں گے جو اس عقیدے پر بھی قائم ہوں, اسلام نہ چھوڑ چکے میں ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ فرقوں سے آپ کے اختلافات ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں, اور میں انٹرنیٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں, دین کی تبلیغ کیسے کر سکتا ہوں؟ کریں میرے بھائی, انٹرنیٹ پہ تو دین کی تبلیغ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے.
کبھی میں نے آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کوئی کلپ اپلوڈ کر رہے ہیں اور مانیٹر میں سے کوئی مولوی کا ہاتھ نکلے اور آپ کی داڑھی کھینچ لے. غیر مسلم جو انسانیت کے لیے فائدے کا سبب بنتے ہیں، کیا آخرت میں انہیں بدلہ ملے گا؟ انہیں دنیا میں بدلہ مل جائے گا آسائش کی شکل میں، یا پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ نے کہا کہ ہم نے جو حالت کفر میں نیکیاں کی ان کا کیا اجر ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا انہی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی فکر کرنے کی بجائے میرے بھائی اپنی فکر کریں. اور جی جو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا، اللہ کے بندوں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو شاید بچ جائے اگر اسے اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہوا. تو اسی تو نہیں بچتے، تمہارے پاس تو قرآن موجود تھا. بریلوی مسلک کے لوگ پیروں کے درباروں پر جا کر دعا مانگتے، چادر چڑھاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، کوئی جائز نہیں ہے. دعا مانگیں ان کے لیے، مروں کے لیے، پھر ٹھیک ہے. اگر ساس بغیر کسی وجہ کے بہو کو ناپسند کرے اور حقیر جانے تو بیٹے کا کیا فرض بنتا ہے؟ کیونکہ بیٹا بھی انسان ہے اور ماں کے اس رویے سے بہت اپسیٹ ہو جاتا ہے. یہ تو ہر گھر کی سٹوری ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نیچرل چیز ہے. اگر تو یہ آپ کے ساتھ عذاب نازل ہوا ہے نا تو پھر تو آپ پریشان ہو. اگر ہر گھر کی یہ سٹوری ہے تو اس میں تو یہ نیچرل ایک چیز ہے. تو اس کو آپ نے جو اسلام میں تو ساس کا رشتہ ہے ہی نہیں ہے. اسلام میں تو شادی ہوتے ہی بچوں کو الگ کر دیا جاتا تھا. ظاہر ہے اس زمانے میں علیحدہ مکان نہیں بنانا پڑتا تھا نا، ایک خیمہ ہی الگ لگتا تھا نا. اب ہماری ضرورتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جس کی وجہ سے سارے عذاب نازل ہو گئے. تو ابھی یہ جو پوڈ کاسٹ میں نے کی ہے آپ کے فرید کے ساتھ، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں نے ان سارے معاملات کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. خطرناک باتیں کی ہیں اس میں، خطرناک سے بھی اگلا ورژن. کیا عورت کا چہرہ اور ہاتھ اس کے سطر میں شامل ہے؟ چہرہ تو شامل ہے جی، ہاتھ بس اتنے جو عام حالت میں کھلے رہتے ہیں اس کا تو کوئی پردہ نہیں ہے. دستانے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. چہرے کا تو پردہ ہے، میرے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈ ہیں چہرے کے پردے کے اوپر. جو عثمان کی شہادت سے فتنہ شروع ہوا وہ اچانک حضرت معاویہ کے دور میں ختم ہو گیا. نہیں، کوئی نہیں ختم ہوا. حضرت عثمان کی شہادت سے فتنہ نہیں شروع ہوا، فتنہ شروع ہے حضرت عمر کی شہادت سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر کی مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی، زیرو ٹالرنس تھی. کوئی وظیفے نہیں ایسے لگائے ہوئے تھے کہ لوگ ہارڈ آرام ہو جائیں اور مال غنیمت کو مس یوز کرنا شروع کر دیں، جو بعد میں بنو امیہ کے گورنروں نے کیا. تو یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت عثمان سے نہیں فتنہ. یہی تو سب سے بڑی بدماشی ہے ناصبیوں کی کہ انہوں نے آپ کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت سے فتنہ شروع ہے، تاکہ آپ بات کا رخ کسی اور طرف پھیر دیں. سب سے پہلے تو حضرت علی کو گھیڑے میں لے آئیں گے نا. پھر وہ بھائی فتنوں کا آغاز حضرت عمر کی شہادت سے ہوا ہے، وہ اصل میں، اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. یہ باقی جو یہ آپ کے بکواسیات ہیں علماء کے اور بزرگوں کے، ہم جو بتا رہے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب عمر کو توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. اس حدیث کی شرح بھی یہ بیان کر کے بتائیں. 2812 تے کر ہی نہیں سکتے نا، ایسی شرح بیان کرو. بس یہ آپ بات کر کے دیکھیں تو ان کے چہرے کے رنگ بدلنے شروع ہو جائیں گے. کیا یہ فتنہ حضرت معاویہ کی سیاست کا حصہ تو نہیں تھا؟ سیاست معاویہ تو زندہ باد ہے، آپ کو نہیں پتا؟ جب نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والے جج ارشد ملک نے اعتراف کر لیا کہ فیصلہ زبردستی لیا گیا اور جسٹس شوکت صدیقی نے وکلاء سے بات کرتے ہوئے ساری کہانی بیان کر دی، اب سپریم کورٹ یعنی وقت کے قاضی کا کیا فرض بنتا ہے؟ ظاہر ہے جی اب یہ سارا تماشا جب کھل چکا ہے تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور جو اس قسم کے جتنے بھی ڈیسیژن کرتے ہیں، ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ عدالتیں بھی ہماری اور ہمارے ججز بھی، ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ بھی سارے کمپرومائزڈ ہیں. اب تو میرا خیال ہے کوئی نہیں بچا جس کی آپ کو حقیقت نہ پتہ چل گئی ہو. عمران خان صاحب پہلے ان لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے تھے، اب خود اس کے وکٹم بنے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ان کو بھی اب پتہ چل چکا ہوگا فرض کیا بنتا ہے. یہ تو سوال وہ پوچھے نا، ان کو نہیں پتہ. ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن بھی ترجمے سے پڑھتے ہیں، مگر زکوٰۃ نہیں دیتے، حدیثوں کے منکر ہیں. حدیثوں کا منکر ہونا ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ کی تو فرضیت قرآن میں آئی ہے. کروڑ ہونے کے باوجود سود لیتے دیتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا رویہ یہ کہ بس خوشی غمی میں شامل ہوں، ایکسٹرا آرڈنری آپ کے ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں بڑھا کے کر سکتے. رشتہ داریاں نہ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ. جو آلریڈی رشتہ ہے وہ تو آپ توڑ نہیں سکتے. باقی جڑیں بڑھو، سمجھاؤ انہوں نے.
پچھلی اتوار ایک بندہ آپ سے ملنے آیا, اس نے جاتے وقت آپ کے ہاتھ پر بوسہ لیا. بھائی میں نے کسی کو کہا کہ بوسہ لے آ کے, آپ ایک بندے نے ہاتھ پکڑا اور اس نے کام ڈال دیا ہے, تو میرے پاس اب میں اسے چھڑوا رہا ہوں. تو اس کے اوپر میری ویڈیوز پہلے سے ریکارڈڈ موجود ہیں کہ جائز ہے بشرطے کہ حد رکوع نہ جھکا جائے. اس کا ہم نے کبھی اس کی مخالفت میں بات نہیں کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ صحابہ کرام جو ہے وہ رسول اللہ کا بوسہ لیتے تھے اور تابعین نے صحابہ کرام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, جائز ہے, لیکن مجھے معاف رکھیں, مہربانی کریں. کیا طلباء کو ترس کھا کر امتحان میں پاس کیا جا سکتا ہے؟ ایک مظلوم شاگرد کا سوال. شاگرد کا سوال یعنی وہ اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس نے تو اسٹوڈنٹ کو تو یہ کہا جائے گا کہ تم نے تو پاس کرنا نہیں ہے, تو ٹیچر کا سوال ہونا چاہیے نا. حرام ہے جی, بالکل جہنمی ہے جو بندہ یہ کام کر رہا ہے. حقوق العباد کا بھی مسئلہ ہے, لوگوں کا حق بھی وہ مار رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے. یہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کی زیادتی نکل جائے گی. آپ کی دعوت ہر جگہ پھیل چکی ہے الحمدللہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب لہجے میں نرمی کی ضرورت ہے بیکاز ڈیمیج ہیز بین ڈن؟ جی میں تو سب سے زیادہ نرم ہوں, بالکل میں سمجھتا ہوں. میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا سوراں دے سور. ہاں جی, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ شیطانی لشکر جو حملہ آور ہو گیا ہے. ہاں جی, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہیں اور 1,00,000 دفعہ بھی ذبیحہ پہ اللہ کا نام لے تو مردار رہے گا. ہمسا ہو تو سامنے آئے. ہمارا تو دعویٰ ہم سے زیادہ نرم ہے ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ نے ہمیں کمپیئر جو ہے ویسے بندے سے کروانا ہے جو یہ کام کر رہا ہو. یہ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کرکٹ کے بال کو گولف کے بال سے کمپیئر کروانا شروع کر دیں اور بیٹ کو کمپیئر کروانا شروع کر دیں گولف کی چھڑی کے ساتھ. یہ تو زیادتی والی بات ہے. جو یہ کام کر رہا ہے نا, پہلے تو بندہ لے کے آئیں جو یہ والا کام کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں, پھر کمپیریزن ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ وہ شخص موٹر بائک جو ہے وہ بغیر پیڈل مارے چلاتا ہے, آپ سائیکل پیڈل مار کے کیوں چلا رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا میرے بھائی سائیکل جو ہے وہ پیڈل مار کے ہی چلتی ہے, اس میں تو پیٹرول نہیں ڈلتا. ٹھیک ہے, تو وہ تو چلا رہا ہے ایک ایسا موٹر بائک جس کے اندر پیٹرول جلتا ہے, اس میں اس کو پیڈل مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دو مختلف چیزوں کو کمپیئر نہیں کروایا جاتا. اپنی عقل کا بھی علاج کروائیں. پہلے مجھے بتائیں یہ جو اختلافی موضوعات جس کے اوپر میں بات کرتا ہوں, اگر تو طارق جمیل صاحب کبھی چشتی رسول اللہ یا اشرف رسول اللہ کے اوپر ویڈیو کو ریکارڈ کروا چکے ہیں تو مجھے لنک بھیجیں, میں سیکھ لوں گا کہ اس طریقے سے وہ پرابلم ہائی لائٹ کی جائے, تو انشاءاللہ کر لیں گے. تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ جتنا غم میرے سینے کے اندر ہے اس امت کا, پچھلے 1000 سال میں جو گمراہیاں آپ کے بزرگوں نے پھیلائی ہیں اس کے اگینسٹ پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں ہے. اتنا نرم بندہ کہ یہ ساری گمراہیاں جان کے بھی وہ کہے کہ آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو, ان کو گالی گلوچ نہ کرو, ان پہ ترس کھاؤ, چندے ان کو دو. آپ جن کو نرم بھی پیش کر رہے ہیں میرے بھائی, ان کی جب ویڈیو لیک ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں ہاتھ نہیں ملا رہے ہوتے کسی کے ساتھ وہ لوگ. چھوڑیں کیا بات کرتے ہیں. آپ اپنے استاد جیسا کوئی لے کے آئیں تو پھر بات کیجیے گا. حضرت عثمان نے جن کے پیچھے نماز پڑھنے کہا تھا وہ مشرک تھے, یہ بات بعد میں ڈسکس ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جن کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے نزدیک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہاں ایڈا اگے نہ ٹورو, میں تہاڈی لت پکڑ کے کھچ لینا, تمہیں چک وڑ لینا. ہاں یہ کہتے ہیں اہل بدعت اور بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھنا واجب الاعادہ مکروہ تحریمی ہے. تو حضرت عثمان کو جو شہید کرنے آئے تھے, جو انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, وہ ان کو بد مذہب بھی مانتے ہیں, بلوائی کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں خارجی, کبھی کہتے ہیں سبائی پارٹی. یہ جو آگے نیٹی گریٹیز ہیں تو بعد میں ڈسکس ہوں گی. جب مقدمہ پہلے ہی ختم ہو گیا, پہلی پیشی پہ ہی آپ کا مقدمہ فارغ ہو گیا, تو اب اس کی باریکیوں میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تھے. وہ وہی تھے جو آپ کے بزرگ مانتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے جب یہ حدیث 695 نکالی بخاری کی کہ حضرت عثمان نے کہا ان کے پیچھے نماز پڑھو, اس سے پہلے ان کو کیوں نہیں کبھی توفیق ہوئی کہ آپ کو یہ حدیث بتاتے, اگر یہ اتنے مخلص ہوتے. انہوں نے تو آپ کو یہ بتایا وہ سارے کافر تھے. آج جب ہم نے حدیث بتائی ہے تو آپ نٹی گریٹی میں پڑھ گئے ہیں جی وہ کیڑے بدھے کے چک دے سن, اور جاؤ کام کرو اپنا, نکلو اتوں.
ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਸੁਨਾਰ ਕੀ ਔਰ 1 ਲੋਹਾਰ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਚੁੱਕਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਇੰਜ ਨੱਠਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। اہل تشیع یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اسلام کی ایک بیٹی تھی، اگر کوئی دوسری ہوتی تو ان کی نسل کا بھی پتہ ہوتا۔ نسل چلی نہیں نا جی آگے، پتہ کہاں سے ہونا ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے آپ کہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو صرف یوسف ہی پیغمبر کیوں تھا؟ باقی کافر تو نہیں تھے، وہ اللہ نے ان کو صحابی بنا دیا تو ایک کو چوز کر لیا۔ یہ کون سا کوئی نیا کام ہوا ہے؟ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا۔ تو نبی علیہ السلام کی بھی 4 میں سے اللہ نے ایک بیٹی کو چنا کہ ان سے اہل البیت چلیں گے، بس باقیوں کی اولاد آگے چلی نہیں نا۔ انما یرید اللہ والی آیت کے مطابق نبی علیہ السلام سے پیشاب کرنا اور باقی چیزیں وغیرہ باتیں درست ہیں کیا نجس میں آتی ہیں؟ یہ اس چیز کا جو آپ نے یہ معنی لے لی، یہ تو بالکل غلط ہے۔ ظاہر ہے جو چیزیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ تو جڑی ہوئی ہیں۔ مثلاً چلیں چھوڑ دیں، ہمارے نزدیک تو خون پاک ہے، لیکن حنفیوں کے نزدیک اور شیعہ کے نزدیک خون جو ہے نجس ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا خون مبارک تھا، غزوہ احد میں دانت شہید ہوئے، خون نکلا، اتنا نکلا کہ بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اسی وجہ سے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ شہید ہو گئے، کیونکہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت علی جو ہے ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس کو برتن بنایا، اس میں پانی لے کے آئے، سیدہ فاطمہ نے اس پانی سے آپ کا زخم دھویا اور خون نہیں رک رہا تھا، تو پھر کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ جو ہے نا وہ رکھی تاکہ اس کی وجہ سے وہ خون رک جائے۔ تو نبی علیہ السلام کا تو خون مبارک نکلا ہے۔ تو اگر آپ نے بنیاد یہ بنائی ہوئی ہے تو پھر تو خون بھی نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور آپ کے نزدیک خون نجس ہے۔ اب آپ نے یہ کہانی نہیں کرانی کہ نبی علیہ السلام کا خون پاک ہے۔ اب آپ اس طرف چل پڑیں گے تو پھر آپ اپنا مقدمہ خود ہی لوز کر جائیں گے۔ پھر ٹھیک ہے، آپ نبی علیہ السلام کے باقی جو اس طرح کے اخراج ہیں ان کو اگر پاک ڈکلیئر کرتے ہیں تو ان سے پھر انکار تو نہ کریں کہ تھے لیکن وہ ناپاک نہیں تھے۔ پاک کا لفظ نہیں لیکن ناپاک نہیں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد چھڑی کے سہارے کھڑے رہے، اتنا عرصہ ان کے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں تھا جی وہ گھر میں کدھر تھے میرے بھائی؟ وہ ٹیمپل آف سلیمان بنا رہے تھے۔ ان کے گھر والے گھر والے تو نہیں تھے کہ 5 منٹ بعد آ کے میسج آ جائے کتنے ہو؟ ہاں، پیغمبر تھے جناب، بڑا روب تھا ان کا، جن سے جن بھی ڈرتے ہوں۔ ان کی بیویوں کی کیا مجال ہوگی کہ ان کو پھر وہ پیغمبر بھی مانتی ہوں ان کو؟ تو ایک طریقے تک ہی ہوتا ہے نا، اتنی باریکیوں میں نہ پڑھیں۔ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو جس رکعت میں امام قرات کرتا ہے اس میں فاتحہ پڑھنا لازمی ہے کہ نہیں؟ آپ اگر سرن نمازیں ہیں تو پیچھے پڑھیں، اگر جہرن ہے تو سن لینا کافی ہے۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ مسجد اقصیٰ کس نبی نے تعمیر کروائی؟ دیکھیں یہ مسجد اقصیٰ تو پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے نا، بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ دنیا میں بنا، اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ بنی۔ باقی جو اس وقت آپ کو مسجد اقصیٰ نظر آ رہی ہے تو حضرت عمر نے تعمیر کروائی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر اقصیٰ کا مطلب ایک دور کی مسجد کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے۔ تو مسجد تو وہ یروشلم والی، پہلے اسے ایلیا کہا جاتا تھا، یروشلم کہا جاتا تھا، ابھی یروشلم کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے، مسجد ایلیا۔ قرآن نے اس کے لیے مسجد اقصیٰ کا لفظ استعمال کیا، دور کی مسجد۔ لیکن رومنز جو تھے، یہودی اور نصرانی، وہ اسے ایلیا، مسجد ایلیا کہا کرتے تھے۔ تو وہ شروع سے ہی موجود ہے جی۔ پہلے زمانے میں لوگ خوابوں کی تعبیر انبیاء کرام سے پوچھتے تھے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے، لیکن اس دور میں ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے اور پریشان۔ تو اس دور کے لیے نبی علیہ السلام تو آپ کو بتا گئے ہیں نا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خواب آئے تو نکل پڑو پوچھنے کے لیے، کوئی ہے ایسی حدیث؟ حضور کو پتا تھا لوگ کمائی کریں گے اس کے ذریعے، آپ نے آپ کو پیٹ رول بتا دیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، خواب کی 3 قسمیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے۔ اور اس میں فرمایا کہ اگر برا خواب دیکھو تو کسی سے ذکر نہ کرو اور بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو۔ وہ فزیکلی تھوکنا نہیں، بس ایسے کر دو، دیٹس آل۔ تعبیر پوچھنے نکل پڑو یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں چونکہ ایک وحی کا سلسلہ جاری تھا،
نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا، آپ کو ایک علم سکھایا گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا گیا تھا. یہ علم اس طرح ٹرانسفر نہیں آگے ہوا. ایک ہی خواب کی کئی تعبیریں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اندازے ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر تو وہ بادی چیزیں کھا کے ہی وہ خواب آ رہے ہوتے ہیں. جو پیٹ خواب ہیں وہ تو بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف خواب باقی. میں نے پچھلے دنوں بڑی تفصیلی ویڈیو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا، خواب میں دیدار مصطفیٰ، تفصیلی ویڈیو خواب کے حوالے سے ہر چیز ریکارڈ کرائی ہے. یہ تعبیر کا علم آپ ڈیفینیٹلی بتا ہی نہیں سکتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے خواب دیکھا، نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیان کیا تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں. وہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خواب ڈالا ہوا ہے. کاش حضور بیان کر جاتے. ویسے تو ہمیں بھی اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا ہوا ہے، ہم نے تو کسی حد تک اس کو بیان کیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب بیان کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ٹھیک تعبیر بیان کیا. آپ نے میں کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے. آپ مجھے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق کو اگر خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے تو تھوڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں. ظاہر ہے یہی کہہ رہے ہیں نا. وہ خواب دیکھا تھا اس نے، ایک شخص نے، کہ آسمان پہ ایک بادل چھایا ہوا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو اپنے برتنوں میں بھر کے لے کے جا رہے ہیں. اور اتنے میں آسمان سے ایک رسی بھی لٹکی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رسی سے اوپر آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں. پھر ایک دوسرا شخص اس رسی سے اوپر چڑھ جاتا ہے. پھر ایک تیسرا شخص اس رسی سے اوپر چڑھ جاتا ہے. جب چوتھا شخص وہ رسی پکڑتا ہے تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر اس شخص کے لیے وہ رسی دوبارہ جوڑی جاتی ہے. پھر وہ بھی اوپر چڑھ جاتا ہے. خواب فنش. اب وہ یہ بندے نے خواب جب بیان کیا ہے تو حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے. ان کا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں. ان کا یا رسول اللہ یہ جو آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی اور دین ہے، اور لوگ اپنی حیثیت کے مطابق جس کا جتنا ظرف ہے وہ دین میں سے لے رہا ہے. اور آسمان سے یہ جو زمین پہ رسی لٹکی ہوئی ہے، یہ جو خالق اور مخلوق کا رشتہ اس حوالے سے قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رسی سے اوپر چڑھ جائیں گے، یعنی آپ کو موت آ جائے گی. اس کے بعد ایک اور شخص جو آپ کی جگہ پہ ہوگا وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، کیونکہ اس میں وہ ان بندوں کے نام نہیں ہے نا ان کی شکلیں اس بندے نے دیکھی تھی. پھر ایک دوسرا شخص بھی چڑھ جائے گا. جب تیسرا چڑھے گا نا، ٹوٹل گنتی میں چوتھا، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد جو تیسرے والا ہوگا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی. پھر اس کے لیے اس رسی کو دوبارہ جوڑا جائے گا، پھر وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. پھر حضرت بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے ٹھیک تعبیر کی. آپ فرمایا کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اس کی صحیح تعبیر بیان کریں. آپ نے فرمایا مجھے قسم نہ دو، اور آپ نے تعبیر بھی بیان نہیں کی. لیکن ظاہر ہے وہ کلیئر ہو گیا تھا کہ نبی علیہ السلام اوپر چڑھے، اس کے بعد سیدنا ابوبکر بھی چڑھ گئے، حضرت عمر بھی چڑھ گئے، لیکن حضرت عثمان کے دور میں وہ رسی ٹوٹ گئی. یعنی جو آسمان اور زمین کا رشتہ تھا نا اس پرفیکشن کے ساتھ، جو پہلے دو خلفاء کے دور میں تھا، جو خلافت محفوظہ تھی سیدنا ابوبکر و عمر کی، وہ خلافت مفتونہ بن گئی بعد میں، یعنی فتنوں کا دور. پھر اس شخص کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا، یعنی اس شخص کی شہادت جو ہے وہ ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی جو ان کے دور خلافت میں ہوئی. اللہ نے ان کو اس تکلیف میں ڈال کے ان کو پاک و صاف کر کے اوپر اٹھا لیا، اس کے لیے وہ رسی جوڑی گئی. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کی غلطیاں گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ ساری حدیثیں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ایک ترتیب سے ڈالی ہوئی ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب. تو میرے بھائی اگر حضرت ابوبکر صدیق صحیح تعبیر نہیں بیان کر سکے تو آپ کے بابے بیٹھ کے کون سی تعبیریں بیان کر رہے ہیں؟ ابن سیرین کی طرف وہ کتاب الرؤیا ایک منسوب کی یہ مارکیٹ میں ہے، لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ جگہ آپ دکان کھول کے تعبیریں بیان کریں. اس میں وہ جس طرح کی مدنی ٹی وی کے اوپر بھی ایک پروگرام لگتا ہے، اس میں خواب کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور حالت یہ ہے کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جی مچھلی جو ہے وہ گونگی کیوں ہے. ویل مچھلی کی آوازیں ہم نے سن لی ہیں، ان کو ابھی تک مچھلیاں گونگی نظر آ رہی ہیں. اس کا جواب دیں گے، وہ کہیں گے نہیں وہ تو مچھلی نہیں، وہ تو میملز میں آتی ہے. تو پھر انہیں بتایا بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران ابو عبیدہ ابن جرح لشکر کے امیر تھے، نبی علیہ السلام نے بھیجا تو وہ کہتے ہیں ہم پہ فاقہ آ گیا
تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سمندری مچھلی جو ہے وہ سمندر کے کنارے پھینک دی. وہ بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ نیچرلی آ گئی ہو, آ جاتی ہیں بعض اوقات, ضروری نہیں کہ موت سے ہی ہوا ہو, نیچرل بھی آ جاتی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں ہم کتنے دن اس کو کھاتے رہے, اور جب اس کی وہ جو ڈھانچہ جوڑا گیا تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا. اونٹ پہ بیٹھا ہوا شخص اس کے نیچے سے گزر جائے, اتنا بڑا اس کی آپ سمجھ لیں جو ڈھانچہ تھا, تو وہ ویل مچھلی اتنی بڑی ہو سکتی ہے. ویل مچھلی آپ کو پتا ہے نا, اٹلانٹک میں اور پیسیفک اوشن میں اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں کہ 11 ہاتھی ہونا افریقن اس کے برابر ایک ایک ویل مچھلی ہے. اب اتنی بڑی ویل مچھلی, تو وہ ویل مچھلی ہو سکتی ہے اور کوئی مچھلی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ویل مچھلی حلال ہے. حنفیوں کے لیے یہ حدیث بڑی مصیبت ہے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی مچھلی بھی ہو, ہاں آپ بھی تلاش کریں, میں بھی تلاش کرتا ہوں. انہوں نے کیا سی نا کراچی دے مفتی نے کہ ہو سکتا ہے اس میں اشلی تھانوی والے بات میں بھی کوئی حکمت ہو. میرا تعلق وہابیہ فرقہ سے تھا, الحمدللہ ریورٹ ہو کے مسلمان ہوا ہوں. یہ صرف مسلمان, ٹھیک ہے اچھا لکھا ہے, مسلمان وہ بھی نہیں رہا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت سے کوئی ایسا نظام دیا ہے شریعت نے کہ مرنے والا قرآن بے شک نہ پڑھتا ہو مگر اس کے مرنے کے بعد لوگ 2-3 ہزار قرآن اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں. 2-3 ہزار اکاؤنٹ ٹرانسفر کرنے والے صحابہ اور اہل بیت بھی ہونا, اس کی آخرت میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتے میرے بھائی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ ابن ابی کا جنازہ نبی علیہ السلام نے پڑھایا, اپنا کرتا کفن کے طور پہ دیا, اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا تالیف قلب کے لیے, کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا اور ابھی آپ کو اعلانیہ حکم نہیں آیا تھا. بظاہر وہ کلمہ گو تھا لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے. قرآن میں سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی, آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. اور آندہ نہ آپ نے کسی کا جنازہ پڑھانا ہے نہ کسی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے جو منافقین ہے. تو سرکار اگر رسول اللہ کو یہ حکم دیا گیا تو آپ کے پڑھے ہوئے قرآن تو کوئی چیز ہی نہیں. ویسے تو خیر اصال ثواب میں قرآن تو آتا ہی نہیں, اصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. سیدہ خدیجہ افضل ہیں یا سیدہ فاطمہ؟ سیدہ خدیجہ ہی افضل ہیں جی. علی بھائی کیا مرد حضرات ہاتھ پر دھاگا یا کڑا وغیرہ پہن سکتے ہیں؟ نہیں, عورتوں کی مشابہت ہے, ضرورت ہی نہیں پہننے کی. زیادہ زیادہ آپ نے کوئی گھڑی باندھنی ہے تو وہ آپ باندھ لیں. دھاگا باندھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر کسی کوئی مذہبی ایکٹیویٹی کے طور پہ کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہو. لیکن یہ جو زیورات یا یہ دھات کی بنی ہوئی چیزیں پہننا تو منع ہے. آپ کے مطابق تمام فرقوں کو صدقات دینا جائز ہے. اس فنڈنگ سے جو اس فرقے کی کتابیں چھپتی ہیں تو کیا ان کا گناہ ہمیں ملے گا؟ میرے بھائی کوئی کتابیں نہیں چھپتی فرقے کی. کس نے آپ کو کہہ دیا فرقے کی کتابیں؟ آپ کدھر چھپتی ہیں؟ اب سب کچھ PDF ہے, کتابیں کون پڑھتا ہے؟ یہ چھاپ بھی لیں تو ان کی کوئی بکیں گی نہیں. قرآن ترجمے والے نہیں لوگ خرید رہے. یہ حدیثوں کی کتابیں بھی ہم نے اتنی مشکل سے اس کو اکیڈمی سے پیسے ڈال کے اس کو سستا کرنا شروع کیا. مشکات مارکیٹ کے اندر آپ کو 6,000 کی مل رہی ہے, ہم یہاں اپنی اکیڈمی میں 3,000 کی دے رہے ہیں. کافی عرصہ تک ہم جو ہے وہ 2,000 کی دیتے رہے. ابھی ہم نے 2,500 کی ہوئی ہے اور 500 روپے ہم خود سے ڈالتے ہیں. 3,000 کی خرید کے 2,500 کی دیتے ہیں, اور 3,000 کی بھی ہمیں اس لیے مل رہی ہے کہ ہم نے سیکنڈوں میں اٹھائی ہیں. ادروائز عام دکاندار کو تو وہ مشکل سے 3,200-3,300 کی ملے گی, آگے وہ 5-6 ہزار کی بیچتا ہے. تو کدھر لوگ آپ خریدتے ہیں کتابیں؟ بے فکر ہیں, کوئی نہیں آپ کے وہ چھپتی ہے ایسی کوئی ایسی کتاب. ابن ماجہ کی حدیث 4217 میں ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ حدیث نہیں ہے بلکہ باپا جانی نے فرمایا. یہ میں نے جو اس وقت وہ ایک وہ مجھے پتا ہے وہ کلپ بڑا وائرل ہو گیا, بعد میں وہ کسی نے کاٹ لیا. وہ ایک ضمناً بات ہو رہی تھی, اوور لک ہوگی, مجھے چاہیے تھا میں اسے بریف کرتا کہ یہ زیادہ ہنسنے کے بارے میں. مطلقاً ہنسنا اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. میری مذاق کے اوپر علیحدہ سے ویڈیوز موجود ہیں مذاق کے حوالے سے, تو وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا نا کہ یہ لوگ بالکل ہی اس حوالے سے وہ رونا پیٹنا ڈال کے رکھتے ہیں کہ جی ہنسنا ویسے ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا, اس میں ٹھیک ہے, یہ مجھے اس وقت کھول کے بیان کرنا چاہیے تھا کہ زیادہ ہنسنے والا جو معاملہ ہے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. باقی مسکرانا اور ہنسنا جو ہے وہ جائز ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی تو کہتے ہیں کہ اللہ کو آنے والے دور کا پتہ تھا, قرآن میں آیا رضی اللہ عنہ عن سیماہم وجوہہم. او یار یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں. کلن والا میرا کلپ نہیں دیکھا تسی؟ کون سی چیز آپ کون سی کہاں جگہ لگا رہے ہیں؟ یہ رضی اللہ عنہ جب آیات نازل ہوئی ہیں نا, یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں, کیٹاگوریکلی نہیں ہے.
کیٹاگوریکلی جو چیز آئی ہے وہ سورہ التوبہ کے اندر آئی ہے کہ صحابہ کے 3 گروہ ہیں. اہل ایمان ہے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس کے بعد جو پکے منافق ہیں جن کو ہے نبی تم نہیں جانتے، تمہارے ساتھی نہیں جانتے، ان کو اللہ جانتا ہے. تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. سب کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں ہے، ہم تو سب کے لیے دعائیہ کلمات کہیں گے. رضی اللہ عنہ کے 2 معنی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہوا. جن سے راضی ہوا وہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آیا. باقی جو ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، تو ظاہر ہے یہ وعد اللہ الحسنہ انہی کے لیے ہے جو مرتے دم تک ان اعمال کے اوپر اس کریکٹر کے اندر فٹ ان رہے. ورنہ ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں جن کو صحابی چھوڑ کے مرے ہیں ان کو تو کم از کم رضی اللہ عنہ رہنا چاہیے تھا نا. تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد قبائل مرتد ہو گئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. حضرت ابوبکر جن قبائل کے خلاف قتال کر رہے تھے رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئے، تو رسول اللہ کی زندگی میں وہ کیا تھے؟ صحابی. مسلمان نہیں کہنا اب، کیونکہ آپ کا تو عقیدہ ہے جس نے ایک دفعہ بھی حضور کو ایک نظر دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا تو وہ صحابی. کہتے ہیں نہیں، جب وہ مرتد ہو گیا تو وہ صحابی نہیں رہا. یہ تو ہم سوال ہی نہیں کر رہے، آپ رخ بدل رہے ہیں. رسول اللہ نے جب آنکھیں بند کی ہیں تو ان کو صحابیت کے طور پہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ یہ بتائیں. صحابی کے طور پہ چھوڑا. حضور کی زندگی میں تو انہوں نے کفر نہیں کیا. اب جو بعد میں کر رہے ہیں تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے تو مرتد نہیں ہوئے، صحابیت سے ہوئے نا. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ میرے حوضے کوثر پہ آئیں گے، میں ان کی شکلیں پہچان رہوں گا، میں کہوں گا اصحابی، تو میرے صاحب ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. آپ نے فرمایا میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور اس میں بخاری میں الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن سے حضرت ابوبکر نے پھر جنگ کی تھی. حضرت ابوبکر کو ایسے لوگوں سے جنگ کرنی پڑی جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، منکرین زکوٰۃ ہو گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے. تو وہ کیا صاحب وہ رضی اللہ عنہ ہوتے. قرآن تو مکمل ہو چکا تھا نا. نبی الاسلام کے بعد تو کوئی قرآن ایسا نازل نہیں نہ ہوا، وہی کا سلسلہ تو ختم ہے. تو حضور تو اپنے زمانے میں اگر رضی اللہ عنہ کا مطلب آپ جو لے رہے ہیں اس کے مطابق وہ سارے رضی اللہ عنہ ہوتے، تو کدھر گئے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیکنیکلی اہل سنت کے ائمہ کو، محدثین کو پتہ ہے، انہوں نے کتابوں میں واضح کی ہیں. لیکن بعد والے لوگوں نے شیعہ کی ٹسل کے اندر یہ باتیں چھپائیں. آج جب وہ پبلکلی حدیثیں باہر آنا شروع ہوئی، میری وجہ سے نہیں، نہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. میں تو جواب دے رہا ہوں، ذاکر نائک کو میں نے تو انگلی نہیں کرائی تھی کہ تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے 2009 میں. اس نے کہا نا، میں نے تو جواب دیا. اس وقت یہ سارے وہابی دیوبندی اور اہل حدیث اور بریلوی یہ کام مرے پڑے ہوئے تھے، اس کو جواب کیوں نہیں تھے دے رہے؟ جب میں نے جواب دیا تو اس کو چھوڑ کے میرے پیچھے پڑ گئے. ٹھیک ہے، میرے پیچھے اس لیے پڑے تاکہ اپنے فرقے دی منجی ٹھکوان. پھر میں نے ان کو گھر تک چھوڑ کے آیا. میں کہ پھر تک لینا یزید کتوں آیا سی، جتوں نکلیا سی نا یزید، اتنے تک پھر میں پہنچیا. قرآن یا حدیث کی کتابوں کو مسجد میں نیچے رکھ کر پڑھ سکتے ہیں. کسی کے سامنے رکھ کے نہ پڑھیں، ویسے زمین پہ رکھ کے پڑھنے میں حرج کوئی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ٹیمپرڈ تورات تھی. ابو داؤد میں آتا ہے جب آپ یہودیوں کے مدرسے میں ایک کیس کا فیصلہ کرنے گئے تھے تو انہوں نے رسول اللہ کو ایک گدی دی تو آپ نے اپنی پیٹھ کے نیچے رکھی. تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر سے تورات لے کے آئے تو نبی علیہ السلام نے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات کو اس پہ رکھا اور کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر. حالانکہ کتاب ٹیمپرڈ تھی، آپ نے اس کا احترام بھی کیا، اپنی پیٹھ کی گدی نکال کے خود زمین پہ بیٹھ گئے اور اس کو اس کے اوپر رکھا. یہ پریفریبل ہے. لیکن آپ کی روح سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو تو تکیوں پہ نہیں بیٹھنے دیتے. لوگ کہتے ہیں تکیے پہ رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس پہ آپ نہ بیٹھیں. تو نبی علیہ السلام تو اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اوپر تورات رکھ دی. ٹھیک ہے، یہ پکی بھی ہوگی نال نال. دیکھیں کہتے دماغ جانا ہے، اس الٹے پاسے سوچتا ہے. الٹے پاسے نہیں سوچتا، سیدھے پاسے سوچتا ہے تو پٹھیاں کو سیدھا کرنے واسطے. ٹھیک ہے، آپ تو نہ بیٹھنے دیتے کہ یہ تھنوں کیوں کٹی جائے گدی، ادھر تو نہ رکھو، بے حرمتی ہو جائے گی. یہ پریفریبل ہے کہ آپ ڈیسک کے اوپر رکھ کے پڑھیں. باقی اگر کوئی زمین پاک ہے اور اس پہ رکھ کے آپ ریلیکس ہو کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی شرعی کباہت کسی کے نزدیک نہیں ہے.
جہاں قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں وہاں کس لیول تک کوئی اہتمام کر سکتا ہے؟ اس طرح نہیں قرآن کو پیٹ کرنا. اللہ کے بندو, قرآن کو پیٹ کرنا جو قرآن میں آیا نا وہ ہے اس کی تعلیمات کو پیٹ کرنا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت لگائیں گے قیامت کے دن کہ میری قوم نے, میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا, یعنی قرآن کی تعلیمات چھوڑ دی تھی. اے پیٹ سب نے کی ہوئی ہے, دوسری علی نہیں کر دے. آپ حضرت معاویہ کو غلط بھی کہتے ہو اور رضی اللہ عنہ بھی. میں کب غلط کہتا ہوں؟ میں نے کب غلط کہا؟ میں تو نہیں کہتا, میں تو حدیثیں بیان کرتا ہوں. یہ سوال آپ روزہ شریف پہ جا کے پوچھیں, یا آج کل تو ظاہر نہیں پوچھا جا سکتا, تو پھر قیامت دن پوچھ لیجیے گا. آپ کہتے ہیں کہ حسینی کسی نہیں لڑتے تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ معقول جواب دے دیا نا جی. میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ احادیث میں لکھا ہوا ہے. آپ جانے اور بخاری مسلم جانے, میرا کیا لینا دینا. دوران جمعہ تقریر اور نماز کے درمیان جو خطبہ دیا جاتا ہے کیا وہ عربی میں ہی پڑھنا لازمی؟ عربی میں صرف حمد و صلات اور درود شریف ہو جائے, باقی تو نیٹو لینگویج میں ہونا چاہیے. جس زبان کے اندر جمعہ کے آڈینس ہیں, انگریزی جاننے والے ہیں تو انگریزی میں ہونا چاہیے. جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں وہی طریقہ ٹھیک ہے, اور کھڑے ہو کے ہونا چاہیے, بیٹھ کے نہیں. خطبے دو ہی ہیں جمعے کے. یہ حنفیوں نے جو یہ تماشا شروع کیا ہے کہ اردو والی تقریر الگ کر کے اور دو عربی والے خطبے الگ کر دیے ہیں, یہ انہوں نے خود سے ایک اجتہاد کیا. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ دو خطبے دیے, کھڑے ہو کے دیے, اور ان کے درمیان تھوڑی دیر آپ بیٹھے ہیں. وہ دونوں خطبے اس زبان میں ہونے چاہیے جس زبان کے اندر سامنے آڈینس بیٹھے ہیں, کیونکہ جمعے کا دن تذکیر کا دن ہے. اس میں حمد و صلات ظاہر عربی میں ہوگا, اللہ کی حمد اور درود شریف. اس کے بعد آپ نیٹو لینگویج میں بیان کریں. دنیا کی مصروفیات میں رہتے ہوئے علم الیقین کیسے حاصل؟ علم الیقین تو قرآن میں ہے کہ مرنے کے بعد ہوگا. فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے, یقین تو اس وقت ہی ہوگا جب ہاتھ لگنے کے بعد پتہ چلے گا. وہ ہمارے ایک دوست کرنا صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک مدرسہ کھولا, وہاں دیوبندی مولوی رکھا ہے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ جس دن 2 زرد چادروں میں عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار پہ اتریں گے, اس دن تو نے رفع دین شروع کرنا ہے. اس تو پہلے تنو یقین نہیں آنا. تو مرنے سے پہلے یقین نہیں, مطلب علم تو سب کے پاس ہے, بس اس کا یقین یقین بیٹھا ہوا ہے میرے بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس ہائر لیول کا یقین تو جدو ہاتھ لگن کے تو پتہ لگے گا نا. باقی تو یہ اس کا یقین دنیا میں صرف پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو مل سکتا ہے, اور کسی کو نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے لیے دائی بننا ہوتا ہے. بعد والے لوگوں کے لیے ساری کی ساری چیزیں علم الغیب ہے. قرآن میں تو انعام ہی غیب کے اوپر ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. کیا میں کسی شخص کو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا جنازہ پڑھانا چاہیے, اور اس کا طریقہ بھی بتا دیں؟ جی, قریبی رشتہ داروں کو پڑھائیں. جنازے کا طریقہ 4 تکبیرات بھی ہیں, 5 تکبیرات بھی ہیں. پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانی ہے, دوسری کے بعد درود شریف, تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگنی ہے, اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دینا ہے. اور اگر 5 تکبیرات بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں تو چوتھی کے بعد پھر دعا مانگنی ہے, اور 5ویں کے بعد سلام پھیر دینا ہے. جماعت اسلامی کی حکومت میں نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو ان کی اپنی نااہلی ہے جی, سیدھی سی بات ہے. میرا خیال ہے جماعت اسلامی کو نقصان پہنچایا ہے قاضی حسین احمد نے. انہوں نے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنا دیا, اور منور حسن کے آنے کے بعد تھوڑا سا قبلہ انہوں نے اپنا درست کیا ہے. اور دوسرا ظاہر ہے کہ وہ میجورٹی جو حصہ ہے پاکستان میں تو بریلویت کا ہے, تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ تطہیر نہ ہو. انشاءاللہ ہماری یہ دعوت جس طرح پھیل رہی ہے, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ اتنے لوگ ہو جائیں گے جو ان کو ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ. کیا آپ کے اسٹوڈنٹ تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگا سکتے ہیں؟ کیوں نہ لگائیں میرے بھائی, ضرور لگائیں. وہ خود ٹھڈا مار کے آپ کو نکالیں گے. آپ کو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہ, بس وقت لگائیں, وہاں پہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں, آمین اونچی کہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ ان کو کہیں کہ قرآن سے درس کریں, اور جب وہ کہانی فضائل مال سے سنائیں اس کے بعد ان سے سوال کریں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اس طرح تو قرآن و سنت کے خلاف ہے. ضرور لگائیں, ہم تو چاہتے ہیں لگائیں, بالکل لگائیں. اسلام آباد میں بلدیہ والے یہ چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں, ہمارا کافی نقصان ہو جاتا ہے. ان کو کوئی نصیحت, کون سی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ یہ سوال کا سمجھ نہیں ہے. کاؤنٹر تو غلط لگا ہوا ہوتا ہے نا, تو کیوں نہ اٹھائیں.
غیر قانونی چیز تو اٹھائیں گے نا. میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں تھا آج سے کوئی 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے, تو یہ پتھاروں والوں کا کیس وہاں آیا ہوا تھا, تو وہ یہی مظلومیت سمیٹ رہے تھے. تو صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ آپ اصول کے اوپر بات کریں, اگر تو یہ گورنمنٹ کے رول کے تحت غلط ہے تو پھر میں آپ کو کوئی فیور نہیں دوں گا, صرف آپ کے اوپر ترس کھا کے کہ جی خیر ہے غریب ہے. اور اگر گورنمنٹ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو مجھ سے اپنی مرضی کا ڈیسیژن نہیں لے سکتی. یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ غریب ہی جو ہے وہ مظلوم ہوتا ہے, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, گزارش ہے اپنے چاہنے والوں کو واضح کریں کہ علمی کتابی کوئی فرقہ نہیں. بڑی بار واضح کیا, بس سب کو واضح ہے. کوئی دنیا میں ایک بندہ بتائے جس نے کہا علمی کتابی فرقہ ہے. ہاں اے پھکی تو اڈے ہستے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو آپ پوچھیں, وہ اپنا پورا آپ کو شجرہ بتائیں گے. ہمارے سارے اسٹوڈنٹ کہیں گے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. اور کیا ہو, یہ کرامت ہے یا وہ کرامت ہے, بتائیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کہے گا کہ علی بھائی فرماتے ہیں, وہ کہیں گے جی یہ دیکھیں بخاری کا نمبر ہے 2812, جا کے خود دیکھ کریں, خود چیک کر لیں. ہاں کیا بات کرتے ہیں جناب. سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ جب ان لوگوں نے کھیل تماشا دیکھا تو آپ کو خطبے میں اکیلا چھوڑ گئے. نماز جمعہ کافر تو نماز جمعہ پڑھتے نہیں. ظاہر ہے یہ بات کسی صحابہ کے بارے میں, ظاہر ہے 12 بندے صرف آپ کے ساتھ رہ گئے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے. تو ظاہر ہے ایک غلطی ان سے ہوئی, انسان تھے, غلطی کر سکتے ہیں. اب آپ صحابہ وہ تو والے صحابہ تو نہ مانے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے صحابہ کو بنایا ہوا ہے. صحابہ بھی انسان تھے نا ہماری طرح, ان سے غلطی ہوئی. بس فرق یہ تھا کہ جب وہ غلطی ان کو ہائی لائٹ کی جاتی تھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے, ہٹ درمی نہیں کرتے تھے. چند ایک لوگوں نے ہٹ درمی کی ہے, لیکن اوورال ایک پاک باز اور ایسے لوگ تھے کہ جن کی پیروی کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے, الحمدللہ. علی بھائی اصلاح بارشیں زلزلہ وغیرہ قوموں پر اللہ کا عذاب ہے. اے تے میں تہاڈی طبیعت صاف کرتی ہے, عذاب ہے کہ نہ اہلی نو عذاب دا نہ دیتے ہیں. علی بھائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو حضور کے جانثار ساتھی ہیں اللہ ان سے راضی ہوا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں, اور ان کے بعد قیامت تک جتنے لوگ اس پیٹرن پہ ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ, یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ سب کے لیے ہے. رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ, میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, یہ تو سب کا ٹائٹل ہے, صرف علماء دیوبند نہیں, آپ بھی رضی اللہ عنہ ہیں. آپ کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے بکر میں میرے خلاف FIR کٹنے والی ہے. میری ساتھ محبت کی وجہ سے کون سی میرے بھائی؟ علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے. جی جی, حجر ابن عدی کی تو گردن کٹی ہے, آپ کے خلاف FIR کٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ بے فکر رہیں. قاضی ابو یوسف کے وہ کارنامے بتائیں جو آج تک آپ نے بیان کیے ہوں. میں نے مختلف جگہ بیان کیے ہیں. کارنامے سے مراد آپ انورٹڈ کامہ والا کارنامہ پوچھ رہے ہیں یا صحیح والا کارنامہ؟ ظاہر ہے وہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا تھا انہوں نے, پھر ایسے فتوے دیے ہیں جس سے بنو عباس کے انہوں نے حکمرانوں کو خوش کیا. امام مالک تو بہت سخت خلاف تھے ان کے. باقی آپ خود پڑھ لیں یار, چھوڑیں, میری زبان رکھ لو. شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایسی کیا باتیں کی ہیں جسے لگتا ہے کہ یار یہ تو ہو چکی ہے نا, ویڈیو ریکارڈ ہے, باتیں تو میں نے کی ہیں نا. آپ کا رش دن بدن بڑھ رہا ہے, کسی بڑے حال کا انتخاب کریں. یار ضرورت نہیں ہے. ایک دیکھ لیں وہ لوگ ہیں جو بیچارے گلے پھاڑ پھاڑ کے بھی 4 بچے اکٹھے کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ایک آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا کر لیا تو اور پھر بندے بڑھ جائیں گے. ہم نے کوئی اس طرح کام نہیں کرنا جس سے مسئلہ خراب ہو. پیچھے والے بھائیوں کو آواز کا مسئلہ رہتا ہے, کوئی اسپیکر کا انتخاب کریں, کوئی مسئلہ نہیں رہتا آواز کا. جی وحید بھائی آپ سب سے اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آواز کا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہاں جی, جس کو مسئلہ ہے وہ اپنے کانوں کا علاج کروائے. ہاں ظاہر ہے جب آخری بندے کو آواز آ رہی اور آپ کو نہیں آ رہی تو اللہ کا شکر ادا کریں یہاں کہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے کانوں کا ایشو ہے. ہاں اس طرح ذاتی طور پہ ہی پتہ چلتا ہے. پرانے زمانے میں تو لوگ پوری زندگی آنکھوں کا پتہ نہیں چلتا تھا, ان کی نظر کمزور ہوتی تھی کیونکہ انہوں نے بچپن سے ویسے ہی دیکھا ہوتا ہے. آج کل بچوں کی آپ دیکھتے ہیں اینکیں زیادہ لگ رہی ہیں, کچھ تو بیماریاں بھی ہیں, کچھ یہ ہے کہ پرانے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا نظر کمزور ہونے کا.
جو بائبل فری ملتی ہے لاہور سے، وہ کون سی بائبل ہے؟ نیو والی ہے، وہی کنگ جیمز ورژن جس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس بائبل میں تورات، انجیل اور صحائف بھی موجود ہیں. بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے مل جاتی ہے. پہلے قرآن پڑھ لو. مولانا مودودی کی غامدی صاحب کی اور وحید الدین خان کے اختلاف میں آپ کس کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ میرا موقف تو یہ ہے کہ دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہے، درمیان کی رائے ہے. میں نے کئی دفعہ بیان کی ہوئی ہے اس حوالے سے. حضرت عمر کے ایمان لانے کی وجہ ہمیں ان کی بہن کا واقعہ بتایا جاتا. جی موجود ہے سیرت کی کتابوں میں. سند تو کمزور ہے. آگے ایک اور واقعہ لکھا ہوا شراب خانے والا، واللہ عالم. تو اصل چیز یہ کہ مان لیا، اب آگے دیکھیں انہوں نے کنٹریبیوٹ دین کو کیا کیا ہے. باقی جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا سیرت کے اندر، ان میں کچھ چیزیں تلقی بالقبول والی ہوتی ہیں. اصل چیزیں وہ ہیں جن سے آپ نے عقائد اور نظریات بنانے، اس میں آپ زیادہ تحقیق کیا کریں. تو مسلم شریف کے مقدمے میں یہ آپ کا سارا تھدا میں نے ختم کر دیا. کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو آپ میں سے اور میں نے اسے نہ پڑھا ہو. ہاں جی، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جسے پرچی بھیجی ہے میں نے نہیں پڑھی. جو لیٹ کمر ہے تو آئی لیٹ ہے، وہ اگلی بار آئے پرچی بھیجے. ٹھیک ہے جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں، جنوں میں ہو یا انسانوں میں، سب کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص پاکستان میں جو اس وقت ایک قدرتی آفت ہے، اے اللہ اس میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کے لیے خیر والا معاملہ فرما. اے اللہ کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، جہاں جہاں مسلمان تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کی تمام نیک دلی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. جو چھوٹے بڑے رشتہ دار ان کے فوت ہو چکے یا بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ اپنی موت سے پہلے ہم میں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.